قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور او کما قال علیہ السلام۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا موضوع ہے موت و حیات۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کتنے جتن کرتا ہے انسان سانس لینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، اپنی جوانی کو بہار رکھنے کے لیے۔ انسان اپنے حسن کو، اپنے جسم کو میک اپ کی تہ میں چھپاتے چھپاتے تھک جاتا ہے، لیکن بڑھاپا اپنی چھریوں کا تانا بانا بن دیتا ہے اور سارا جال پھیلا دیتا ہے۔ جو گھنٹوں اپنا چہرہ دیکھ کے نازا رہتی تھی، جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان، چند صبح گزری، چند شامیں گزری، اب اپنے چہرے کو دیکھ کے آئینہ نیچے کر لیتا ہے کہ میں وہ نہیں۔ لیکن اللہ کی قسم تو یہ ہے، لیکن بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا، تیرے حسن کو نگل گیا، شام تیری صبح کو نگل گئی، اندھیرا تیرے اجالوں کو نگل گیا، اور ایک دن موت تیری میری زندگی کو بھی نگل جائے گی، اور پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر پھینکے گی، اوپر کا نیچے لے جائے گی، اور ہماری راکھ، ہماری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی ہم بے نشان تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا تجھے یاد نہیں کہ جب تو کچھ نہ تھا پھر ایک دن آئے گا جب تو کچھ نہ رہے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دنہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ گزر جائیے یہاں سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام چٹائی پر، کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جسم اطہر پر نشانات پڑ گئے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، میرا معاملہ اس دنیا میں ایسا ہے جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرے اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے آگاہ کرنے کے لیے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے کوئی راستے کا مسافر یا اجنبی، اور اپنے آپ کو زندوں میں شامل نہ کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ مردہ سمجھنا، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ عمر ایک دن ہو کہ 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پر کملی ہو کہ شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی بے اقبال گزر جاتی ہے اور بے کسوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔